اہل ایمان کی خدمت میں اہتمامات میلاد شریف سے متعلق عرض ہے کہ یہ چند چیزوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے کسی مقام پر لوگوں کا جمع ہونا، مولود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، محفل نعت اور قصید بردہ و دیگر قصائد کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، جلسوں کا اہتمام کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، شیرنی تقسیم کرنا، غریبوں کی امداد کرنا وغیرہ۔ یہ سارے امور نہ صرف جائز ہیں بلکہ مستحسن ہیں۔ اگر ان پر بدعت کا بھی اطلاق کیا جائے تو یہ بدعت حسنہ کہلائیں گے، جس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا، کیونکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے سبب مسرت اور خوشی کا اظہار ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر خدا کی رحمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ ماہ ربیع الاول کا چاند جیسے ہی افق عالم پر نمودار ہوتا ہے، محافل میلاد اور فرحت و سرور کے مختلف و متعدد مناسبات و اہتمامات کا عظیم تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ اہتمام میلاد کے جواز و عدم جواز سے قطع نظر، اگر اہل اسلام خاص روز ولادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو اہتمامات حق تعالی نے فرمائے اور جو کچھ ارہاسات وقوع پذیر ہوئے، ان سب کا بنظر انصاف جائزہ لیں تو پھر امید ہے کہ کسی مومن کے دل میں جواز میلاد شریف پر مزید کسی دلیل کی طلب باقی نہ رہے گی، کیونکہ عالم ارضی و سماوی میں جو عظیم اہتمامات خدائے بے نیاز نے اپنے محبوب کی اس عالم میں تشریف آوری کے موقع پر فرمایا، وہ اس کے نیاز مند بندوں کے لیے اہتمام میلاد کے جواز کی بین اور واضح دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ اپنی عظیم تالیف بشر الکرام فی عمل المولد والقیام میں کتاب مواہب لدنیہ، شفا شریف اور خصائص کبریٰ و دیگر کتب حدیث کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام آسمانوں اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرت سے زمین پر اترے۔ نیز اس روز نہر کوثر پر 70,000 خوشبو کے جھاڑ نصب کیے گئے تھے، جن کا ثمر اہل جنت کے لیے بخور بنایا جائے گا۔ اس واقعے کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زمرد کا اور ایک ستون یاقوت کا نصب کیا گیا، اور شیاطین اس رات مقید کیے گئے۔ اب ارہاسات کا حال ملاحظہ کیجیے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ نوشیروان کا محل ایک نہایت مضبوط و مستحکم عمارت تھی، جو بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے بنائی گئی تھی، اور یہ محل اپنی کشادگی، اپنی بناوٹ اور اپنی مضبوطی کے لحاظ سے دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ محل تنکے کی طرح لرز کر پھٹ گیا، اس کے بعد اس کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر پڑے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بادشاہ وقت کے 14 پشتوں تک سلطنت رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 14ویں پشت کے بعد ملک کسریٰ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فارس کی ہزاروں سال سے جلتی ہوئی مقدس سمجھی جانے والی قدیم آگ، جس کی اہل فارس پرستش کیا کرتے تھے، بجھ گئی، اور یہ آگ اس سے قبل کبھی بجھی نہ تھی۔ تمام آتش کدے فارس کے سرد پڑ گئے تھے۔ فارس کا دریائے ساوا اس طرح خشک ہو گیا جیسے اس میں پانی کبھی تھا ہی نہیں۔ اسی طرح جنوں کی آسمان پر آمد کا سلسلہ موقوف ہو گیا، کہانت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سیرت حلبیہ وغیرہ میں ہے کہ سال ولادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت سے پہلے عرب قحط سالی میں مبتلا تھے، تنگی اور فقر و فاقے میں تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تشریف لائے، عرب کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی
اور درخت پھلوں سے ڈھک گئے اور اس کو ہر طرف سے آسودگی حاصل ہوئی، حتیٰ کہ اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج یعنی مسرت و شادمانی کا سال رکھا گیا۔ عرب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونی تھی، آپ کی شان رحمت للعالمین کے صدقے حق تعالیٰ نے جس گھر میں ولادت ہونی تھی سب جگہ نرینہ اولاد عطا کی، چنانچہ جہاں جہاں ولادت ہوئی سب کو لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ اس سے سارا عالم منور ہو گیا، چنانچہ شام کے محلات تک مجھے نظر آنے لگے۔ سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ جو میلاد شریف کی رات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھیں، بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر نظر ڈالتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا، اور اس وقت ستاروں کی ایک کیفیت تھی گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ تو رہی اس جشن اور خوشی کی بابت گفتگو جس کا اہتمام شرعاً فرض یا واجب تو نہیں لیکن مستحب ضرور ہے، اجر و ثواب والا ضرور ہے۔ اب اس جشن کا بھی حال ملاحظہ ہو جو حالیہ کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے، جو جشن اپنے آغاز سے اختتام تک خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کا سبب و مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں جشن میلاد النبی کے عنوان سے غیر شرعی حرکات، مختلف و متعدد ناجائز امور کا ارتکاب عام ہوتا جا رہا ہے۔ جلوسوں میں آلات موسیقی، ناچ گانا، شور شرابہ، سڑکوں پر سائلنسر نکالی ہوئی گاڑیوں کے مقابلے، گلی کوچوں میں حد درجے بلند آواز میں ریکارڈڈ نعتیں اور قوالیوں کا دن رات تسلسل، اور خدا جانے کیا کیا واہیات و خرافات۔ اس طرح کے جشن منانے والوں سے ایک ہی سوال، ہر چند کہ ابو لہب کافر و مشرک تھا لیکن اس نے وہ خوشی منائی تھی جو شریعت میں جائز تھی، اور خوشی میں وہ کام کیا تھا جو شریعت میں پسندیدہ تھا، تو باوجود اس کے کہ کافروں کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی لیکن اس کو قبر میں اس خوشی منانے کا فیض مل رہا ہے، تو وہ لوگ جو جشن میلاد کے نام پر خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر رہے ہیں، میلاد کی خوشی کا جشن شریعت کے نہیں اپنے طور طریقے پر منانا چاہتے ہیں، اور جشن میلاد کے جلسوں اور جلوسوں کے تقدس اور ان کی عظمتوں کو پامال کر رہے ہیں، ان سے ہمارا مؤدبانہ سوال ہے کہ اس قسم کے جشن سے کیا آپ اخروی فیض کی امید بھی رکھتے ہیں؟ روز حشر آپ کے جشن کے کارنامے جب فرشتے خدا و رسول کے سامنے سنائیں گے تو کیا خدا و رسول اس سے راضی ہوں گے؟ اور کیا اس روز آپ کو ندامت اور پشیمانی نہیں ہوگی؟ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اعمال کو لاشعوری اور جہالت کی وجہ سے ضائع اور برباد ہونے سے بچانے کی فکر اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔